بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حج بیت اللہ۔ حج جو کہ یقیناً دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر عبادت کی جھلک اور خوشبو نمایاں ہے۔ حج تمام اسلامی عبادات کا مجموعہ ہے۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ڈاکٹر عبدالحمید ظفر الحسن صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل استفادہ کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، بارک اللہ فیکم۔ ارشاد فرمائیے گا کہ حج بیت اللہ کی اہمیت اور فضیلت اور اس سے متعلق احکام و آداب و دیگر تفصیلات۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، حج ایک اہم اور عظیم عبادت اور شرعی اصطلاح میں یا دین اسلام میں حج کا مفہوم اہل علم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح کہ ایک بندہ جو اللہ اس کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جی، وہ ایک مخصوص جگہ کا زیارت کا ارادہ کرے، جی، جو کہ مکہ المکرمہ، صحیح، اور مخصوص زمانے میں یعنی مخصوص وقت میں، صحیح، اور خاص ایک عبادت انجام دینے کے لیے، خاص اعمال ادا کرنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا، اس تعریف سے اور حج کے اس مفہوم سے، کہ حج کے اندر تین اہم چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مخصوص جگہ کی زیارت کا ارادہ ہو، اور وہ مکہ المکرمہ اور یا مکہ کے ارد گرد جو بعض مقامات ہیں، منی، عرفات، مزدلفہ، مشاعر مقدسہ، اور یہ مخصوص زمانے میں بھی ہوتا ہے، یعنی کسی ہر مہینے میں نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی دن نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ عمرہ کا معاملہ ہے، بلکہ اس کے ایام متعین ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، متعین ہیں، اور وہ تین ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے جو ہے پہلا 10 عشرہ یا چند اور جو ہے ایام اس میں شامل ہیں۔ تو یہ مخصوص اس کے کیا ہے مہینے اور ایام ہیں جن ایاموں میں کیا ہے حج کیا جائے گا، اور مخصوص اعمال ادا کرنے کے لیے، یعنی حج میں کے لیے اس کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حج کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، تم نے مجھے جس طرح حج کرتے ہوئے دیکھا اور جن اعمالوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا دوران حج، تم بھی اسی طرح جو ہے کرو۔ تو یہ ایک عام مفہوم اور ایک شرعی اصطلاح میں حج کا مفہوم کیا ہے اہل علم بیان کرتے ہیں۔ جی، تو گویا آپ نے یہ جو تعریف بیان فرمائی ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حج مخصوص مقام پر، یعنی حج جو ہے وہ تمام روئے زمین پر صرف اور صرف مکہ مکرمہ اور جو اس کے مضافات ہیں وہیں پر ہوگا۔ جی، ایسی بات نہیں کہ جس کا جی چاہے وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ حج شروع کر دے، جی، اور اس کا وقت بھی مخصوص ہے، متعین ہے، جی، جو حج کے مہینے ہیں۔ جی، ایسا نہیں کہ کوئی سوچے کہ ان دنوں میں تو بہت رش ہوتا ہے، میں اور کسی وقت بھی جا کر لوں گا، نہیں۔ اور یہ کہ وہ اعمال بھی متعین ہیں، مخصوص ہیں، وہاں جا کر وہی اعمال ہی انجام دینا ہوں گے جو کہ حج کے اعمال ہیں۔ جی، نہ ان میں کمی کی جائے گی، نہ ان میں بیشی کی جائے گی اپنی مرضی سے۔ تو جب حج کے یہ معنی اور یہ تعریف آپ نے بیان فرمائی، تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ دین اسلام میں اور دینی اسلامی عبادات میں اس عبادت یعنی حج بیت اللہ کی اہمیت کیا ہے؟
اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے یعنی بیت اللہ کا حج، اس کی اہمیت، یہ ایک بہت ہی اہم اور عظیم عبادت ہے۔ اہم عظیم عبادت ہونے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 امور، 5 چیزوں پر ہے۔ جی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کا بھی ذکر فرمایا۔ جی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، 5 امور پر۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود یا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات، اور اس بات کی بھی گواہی کہ محمد اللہ کے آخر رسول اور پیغمبر ہیں۔ جی، صلی اللہ دوسرا رکن جس کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن والحج، اور 5واں رکن والصوم رمضان۔ جی، دوسری روایت میں ہے کہ وہ حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا جس کے اندر اس کی استطاعت اور طاقت پائی جائے۔ جی، تو اس حدیث کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حج بھی دین اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ صحیح، انسان کا اسلام لے آیا تو اب اسلام کا تقاضا اس کا یہ ہے کہ اسلام کے ارکان کو ادا کرے، پورا کرے۔ جس طرح نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، مال اگر نصاب کو پہنچے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح حج کے شروط اس کے اندر اگر پائے جائیں، شرطیں پائے جائیں، تو اسے اپنی زندگی میں بیت اللہ کا حج بھی کرنا کیا ہے، لازمی ہوگا۔ ورنہ اگر اس نے حج نہیں کیا یا حج کی فرضیت کا منکر ہو جائے مثال کے طور پر، تو اس کا دین کیا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو گویا کہ جس طرح کسی بھی عمارت قائم و دائم رہنے کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط و مستحکم ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس میں زیب و زینت وغیرہ وہ بہت زیادہ نہ بھی ہو، لیکن بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں کہ جنہیں دین اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، تو ان میں حج بھی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی واقعی، حقیقی اور سچا مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس بنیاد کی موجودگی بدرجہ اعظم ضروری ہے۔ صحیح۔ تو جب حج کی یہ اس قدر اہمیت ہے اسلامی عبادات میں اور دین اسلام میں، تو اس کی پھر بڑی فضیلت اور ترغیب بھی وارد ہوئی ہے۔ جی تو اس سلسلے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حج کی اگر یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، تو اس کی اس کی فضائل بھی جو ہے ثابت ہوں گے۔ یعنی جس طرح نماز ہے، نماز کی اہمیت ہے، تو ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق بے شمار فضائل کا ذکر فرمایا۔ اسے دیگر عبادات ہیں جن میں کیا ہے، حج بھی ہے۔ حج کی فضائل میں سے ایک اہم فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ یہ کہ حج کے ذریعے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اس نے صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ اس نے حج کیا اور ویسے ہی حج کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو انجام دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس اخلاص اور اس کے اس اتباع رسول کی برکت سے اس کے تمام ترجہ پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج هذا البیت، جس شخص نے اس گھر کا یعنی کعبہ یا جس نے حج کیا، من حج هذا البیت، صحیح، بیت اللہ کا جی بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفث، اور اس نے کوئی بیہودہ یا ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں دوران حج یا دوران احرام اس نے نہیں کی، یا کسی بھی شکل میں کوئی بے حیائی کا کام بے حیائی کام نہیں کیا، ولم یفسق، اور نہ ہی فسق و فجور کا اس نے کچھ ارتکاب کیا ہو، گالی گلوچ نہیں دیا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، کوئی ایسے برا اور عمل نہیں کیا اس نے۔ اگر اس کیفیت اور اس حالت میں کسی نے حج کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ حج کر کے لوٹے گا اپنے گھر کے طرف تو اسی طرح لوٹتا ہے جس طرح انسان اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں نکل کر آتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کر تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی ملامت نہیں۔ اسی طرح بندہ اس بندے کی مثال ہے جو بیت اللہ کا حج کرے، اور حج اس حالت میں کرے
کہ دوران حج اس نے کوئی بری باتیں، بیہودہ باتیں، فسق و فجور کا ارتکاب نہ کیا ہو. تو یقیناً بہت ہی اہم اور عظیم یہ ایک فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بیان کی ہے اس حدیث میں. جی تو سہولت کے لیے حوالہ بھی بیان فرما دیجیے. جی یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے. جی 1820 نمبر. جی 1820 نمبر حدیث نمبر ہے. صحیح. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس قدر عظیم ترین خوشخبری سے نوازا گیا ہے کہ جس کسی نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور حج کے دوران وہ ہر برائی سے بچتا رہا، جی تو حج کے بعد جب وہ لوٹے گا تو گویا وہ اس حالت میں لوٹ رہا ہے، گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہے گویا کہ جس روز وہ اس دنیا میں آیا تھا اور اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت جیسے وہ گناہوں سے پاک تھا تو اب وہ دوبارہ اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہے. صحیح. تو اس حدیث میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ خوشخبری جو دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اس نے برائی کا ارتکاب نہیں کیا، جی بے حیائی سے، فسق و فجور سے بچتا رہا. صحیح. تو گویا جب ہم یہ تذکرہ کریں گے کہ حج کی فضیلت اور پھر یہ کہ حج کے آداب، تو حج کے آداب میں ہمیں اہم ترین بات گویا کہ یہی سمجھ لینی چاہیے کہ انسان اس اہم ترین موقع پر ہر قسم کی برائی سے، فسق و فجور سے بچتا ہی رہے. تو اس سلسلے میں آداب کے بارے میں مزید ارشاد فرمائیے. جی حج کے آداب میں سے جو سر فہرست جس کا ذکر کیا جانا ضروری ہے اور اس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا جی اس ادب کے بارے میں، اور وہ یہ کہ دوران حج فسق و فجور اور بے حیائی باتوں سے، بے حیائی حرکتوں سے انسان اپنے آپ کو کیا ہے روک کر کے رکھے. جی ارشاد باری تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جی حج کے مخصوص متعین مہینے ہیں، ایام ہیں. اب جس پر یہ حج فرض ہو جائے، حج کا ارادہ کرے، حج کرنے کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اسے چاہیے کہ اپنے حج میں، دوران حج میں وہ فسق و فجور، بے حیائی باتیں اور جھگڑا لڑائی نہ کرے. جی یعنی بہت ہی اہم بات کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی اور یہ جو تعلیم کا ذکر اور یا اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کا حکم دیا، یہ ضروری نہیں کہ جب احرام میں آ جائے، جی بلکہ اس کا اہتمام بندے کو اسی وقت سے کرنا چاہیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے صحیح. حج کا ارادہ کر کے. جی اور پورے سفر میں اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھے ان برائیوں سے. جس طرح یعنی کہا جاتا ہے اور ہم ترغیب دیتے ہیں ایک دوسروں کو کہ روزے کی حالت میں بری باتیں نہ کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت. یہی کیفیت، یہی معاملہ پورے سفر حج میں اس کا کیا ہے ہونا چاہیے. جی بے شک. اور یہ سفر کے یعنی سفر حج کے آداب میں سے ایک اہم اور سب سے اہم ادب ہے. جی یہ فرمایا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ یا حج کا ارادہ کرو تو 3 چیزوں کے بارے میں بطور خاص تنبیہ فرمائی. فلا رفث، بے حیائی کی باتیں نہ ہوں، ولا فسوق، کوئی برائی نہ ہو، ولا جدال، جھگڑا بھی نہ ہو. تو جھگڑے کے بارے میں کیوں؟ تو یہ وقفے کے بعد سنیں گے. جی انشاءاللہ. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی حج کے آداب کے بارے میں کہ یہ اہم ترین عبادت اور مقدس ترین یہ سفر، اور یہ کہ روز روز تو کسی کو، انسان کو یہ موقع نصیب ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ رحلۃ العمر، جی کہ شاید زندگی بھر میں انسان کو صرف ایک بار یہ نصیب ہوا ہو. جی تو لہذا اسے خوب اچھی طرح انجام دیا جانا چاہیے کہ پھر موقع ملے زندگی میں یا نہ ملے. پھر اس قدر بے آرامی، اتنا روپیہ پیسہ بھی خرچ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس عبادت کو انجام دینے کی خاطر، اور وطن سے بے وطن ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، اور کتنے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دوسروں کے حوالے اپنے جگر گوشوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو یہ تمام تر تکلیفیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حج میں کوئی کمی نہ رہنے پائے. صحیح. تو اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. لہذا حج کے آداب کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. اور جب حج کے آداب کا تذکرہ ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں حج کا حکم دیا گیا
تو فوراً ہی ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہاں جھگڑا نہ کرنا، ولا جدال فی الحج۔ تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، سفر حج میں یعنی خاص طور پر مکہ المکرمہ اور اس کے مضافات کے علاقے میں جو امت اسلامیہ کے افراد، امت محمدیہ کے افراد جمع ہوتے ہیں، ان کی آمد ہوتی ہے، وہ سب کسی ایک مخصوص علاقے کے نہیں، جی، بلکہ مختلف علاقوں سے، دنیا کے کونے کونے سے حاضر ہوتے ہیں، جی، اور ظاہر سی بات ہے کہ مختلف قسم کے مزاج صحیح ہے، کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب مختلف قسم کے مزاج تو مختلف قسم کی حرکتیں لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں، ناگوار گزرتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی حرکت کسی کو جو ہے کسی دوسرے کی جو ہے ناگوار گزرے تو برداشت کرے اور جھگڑا لڑائی نہ کرے، خاص اور بھیڑ بھاڑ ہے، صحیح، انسان خود جو ہے تھکا ماندہ ہوتا ہے تو کھانے دوسرے بھی تھکے ہوئے ہیں، جی دوسرے بھی تھکے ہیں، ہر کوئی بے آرام ہے۔ جی ہر ایک بے آرام ہے۔ تو جب انسان خود جو ہے پریشان حال رہتا ہے اپنی صحت کو، اپنی طبیعت کو، اپنی نیند کو لے کر کے، صحیح تو فطری طور پر جو ہے ایک مزاج انسان کا ہے، وہ اس کے اندر چڑچڑاپن پایا جاتا ہے، کہ بے آرامی ہاں ہے، بے آرامی، وقت پر کھانا ہاں نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہے یعنی انسان کے اندر جب چڑچڑاپن آئے تو جھگڑا لڑائی کی طرف کیا ہے وہ زیادہ کیا ہے مائل ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اسی لیے کیا ہے یہ تعلیم دی گئی، مخصوص ذکر کیا گیا کہ لا جدال فی الحج، حج کے دوران کیا ہے جھگڑا لڑائی نہ کرو، جی، بھیڑ بھاڑ ہے، ایک دوسرے سے جو ہے بدن لگتا ہے، کوئی زبردستی کہیں پر گھسنا چاہتا ہے، حالانکہ آپ کا حق اس میں ہے، تو اس قسم کے یعنی معاملات اگر پیش آئے تو انسان ضبط نفس سے کام لے۔ کسی کو جو ہے کسی نے اگر کوئی برائی کی یا کچھ دھوکہ دیا یا دھکا مکی آپ کے ساتھ کیا تو آپ بدلے میں کیا ہے اس کے ساتھ یہ عمل نہ کریں، بلکہ کیا ہے خاموش رہیے اور جو ہے اپنے حج کو جو ہے بندہ خراب کرنے کی جس کے ذریعے کوشش نہ کریں۔ بالکل اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر ذرا سا میں نے غصہ دکھایا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، بے ادبی گستاخی ہو گئی، تو میری یہ تمام محنت جو ہے یہ ضائع جائے گی، اور شاید یہ کہ میرا یہ حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکے گا۔ حالانکہ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت سے کم اور کچھ نہیں ہے، حج مبرور۔ تو خواہش و کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا جو حج ہے وہ حج مبرور ہو، ورنہ جو ہے صرف اگر حج ہے تو گویا کہ ایک فرض تو ادا ہو گیا، لیکن جو اس کے فضائل ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، تو اصل مقصود تو وہ چیز ہے، ورنہ ہے کہ صرف فرض کا بوجھ اتار دینا وہ مقصود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فلا رفث، بے حیائی کے کام سے وہاں کسی بھی ایسی بے حیائی سے بچتے رہنا، ولا فسوق، اور یہ کہ فسق و فجور سے، ہر قسم کے گناہ سے، برائی سے بچتے رہنا، ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اور پھر یہ کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس کے بعد آخر میں تقوی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ زیادہ سفر لے جانا نہ بھولنا، زیادہ سفر ساتھ ضرور لے جانا، جی تقوی اصل میں یہاں کیا مراد ہے اس حکم سے کہ کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، اور لیکن اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ذکر فرمایا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کے آداب میں سے ہے کہ وہ تزودوا، اور اپنے ساتھ کیا ہے توشہ، کھانے پینے کے سامان، جو ضرورت کے سامان سفر میں ہیں وہ سب لے کر کے چلنا، تاکہ جو ہے کسی کی محتاجگی نہ ہو، پردیس ہے، پردیس ہے۔ اور انسان یہ نہ سوچے کہ وہاں جو ہے میں دوسروں سے مانگ لوں گا، جی تو یہ سوچ غلط ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اگر اپنے پاس انتظام نہیں ہے تو پھر نہ جائیں، کہ جب انتظام نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، پھر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سوچ کر کیوں کوئی چل پڑا ہے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، کہ دوسروں سے مانگ لوں گا، تو اس سے منع کیا گیا۔ صحیح۔ اور یہ بھی آپ اللہ تبارک و تعالی نے آخری میں بتا دیا کہ سب سے بہترین توشہ جو ہے وہ فإن خیر الزاد التقوی، وہ ہے سبحان اللہ، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تمہیں اس بات کا حکم ہو رہا ہے کہ تم جب سفر کے لیے نکلو، سفر حج کے لیے، تو اپنے ساتھ اپنا توشہ، کھانا پینے کا سامان لے کے نکلو، اسی طرح تمہارا مکمل سفر تمہارے ساتھ کیا ہے تقوی پرہیزگاری پائی جانا چاہیے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اگر تقوی پرہیزگاری پائی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان سفر حج اور خاص طور پر مناسک حج اچھی طرح کیا ہے ادا کرے گا، صحیح، اور اخلاص کے تمام تر پہلو کیا ہے پائے جائیں گے۔ تو اسی لیے ایک خاص تاکید جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی طرف جو ہے فرمائی۔ یعنی منظر کشی اور انداز اور اسلوب اللہ کی طرف سے عجیب اختیار کیا گیا، کہ حکم دیا گیا کہ اس سفر کے موقع پر تم اپنے لیے زیادہ راہ لے جانا نہ بھولنا،
اب ظاہر راہ ہے کہ سفر سے پہلے انسان ایک فہرست بنایا کرتا ہے کئی دن پہلے بیٹھ کر کے، ایسا نہ کچھ بھول جاؤں کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی، جب جو چیز یاد آئی فوراً اس کو نوٹ کر لیا، لکھ لیا، اس فہرست میں درج کر لیا۔ صحیح۔ لیکن جو کچھ بھی اس میں ہم نے لکھا ہے تو ایک چیز لکھنا نہ بھولنا، ایک چیز ساتھ لے جانا نہ بھولنا اپنے اس زاد سفر میں، اور اس چیز کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ، کہ جو کچھ بھی زاد سفر ساتھ لے گئے ٹھیک ہے، تقویٰ ساتھ لے جانا نہ بھولنا، کہ تقویٰ تمہارے ساتھ شریک سفر رہنا چاہیے ضرور سفر حج کے موقع پر، اور مزید یہ کہ پھر زندگی بھر بھی۔ صحیح۔ تو جب یہ اس قدر اہم ترین عبادت ہے، آپ نے اس کی تعریف بیان کی کہ حج کے معنی کیا ہے، حج کی اہمیت کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، اور پھر یہ کہ حج کے آداب کیا ہیں، تو اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو پھر یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ اہم ترین اور مبارک ترین عبادت کس پر فرض ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر تو فرض نہیں ہے۔ جی صحیح۔ دیکھیے، حج کی فرضیت یعنی ایک عموماً جو ہے فرضیت مسلمانوں پر، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہے، صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی، یعنی چند احادیث سے کہ ہاں کن پر فرض ہے، کیا شرطیں پائی جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے جس کے اندر استطاعت اور طاقت قوت ہو۔ جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، جی۔ اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج ضرور کرو۔ جی۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ حج ان پر فرض ہے جن کے اندر چند باتیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، وہ شخص مسلمان ہو، جی۔ اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ صحیح ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو، کیونکہ پچھلے زمانوں میں کیا ہے غلامی کا وہاں پایا ہے، تو آپ یعنی حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ غلام نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ صحیح۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، جی۔ یعنی اگر مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر حج فرض نہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں شرعاً، جی صحیح۔ اس لیے کہ وہ کیا ہے عقل مند ہو۔ جی ہاں، یہاں تک تو صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام شرائط جو ہیں یہ تمام اسلامی عبادات میں پائی جاتی ہیں، جی کہ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں ظاہر ہے کہ وہ مسلمان پر فرض ہیں، غیر مسلم صحیح۔ تو مکلف نہیں ہے۔ جی اور اس کے بعد یہ کہ عقل مند بھی ہو، دیوانہ نہ ہو، اور یہ کہ بالغ بھی ہو۔ بچے پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، لیکن آگے ہر عبادت سے متعلق کچھ مزید اضافی مخصوص شرائط ہیں، جی کہ جیسے اگر ہم روزے کی بات کریں تو اس میں شرط یہ ہے کہ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جی زکوٰۃ کی بات کریں تو اس میں شرط یہ ہے کہ صاحب وہ مالک نصاب نصاب ہو، جی۔ صاحب نصاب ہو۔ تو حج کے بارے میں پھر ایسی خاص وہ شرط کیا ہے؟ جی، ایک خاص جو شرط حج کے بارے میں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی، وہ یہ کہ بندے کے اندر استطاعت ہو، قوت و طاقت۔ اور قوت و طاقت سے مراد ادھر دو قسم کی استطاعت ہے، ایک بدنی قوت طاقت اور دوسری کیا ہے مالی قوت و طاقت۔ جی۔ اس کا بدن اتنی قوت اور طاقت ہو کہ وہ سفر حج کر سکے، آنا جانا، سواری پر سوار ہو سکتا ہے اور مناسک ادا کر سکتا ہے، اور مال اس کے پاس اتنا ہو جی۔ کہ وہ حج کے اخراجات کو ادا کر سکے، سنبھال سکتا ہے۔ صحیح۔ ورنہ جو اگر سفری اخراجات جی ہیں، سفر کے اخراجات، وہاں قیام و طعام کے اخراجات، جی جی، صحیح ہے۔ تو یہ اگر اور استطاعت، مزید یہ کہ اس کی گھر سے غیر موجودگی کے دوران جو اس کے اہل خانہ ہیں جی جی صحیح، کہ جن کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، تو ان کے لیے بھی اخراجات کا انتظام صحیح کر کے جائے، کر کے جائے، اتنی حیثیت اس کے پاس، مالی حیثیت اور گنجائش اتنی موجود ہو۔ صحیح۔ صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا یعنی حج کی فرضیت، اس میں اس کا ذکر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جی۔ جو ادھر تک جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے۔ تو استطاعت جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ یہ ایک خاص اور اہم شرط ہے حج کے لیے۔ حج کے لیے۔ صحیح ہے۔ تو جب استطاعت کی بات ہوگی تو یعنی اس کے پاس اسے بدنی استطاعت بھی میسر ہو کہ حج کے قابل ہو وہ جسمانی طور پر، جی اور مالی استطاعت بھی موجود ہو۔ تو بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرضہ مانگتے ہیں کہ حج کے لیے جانا ہے، تو یہ نامعقول بات ہے جی کہ جب حج اس پر فرض ہی نہیں ہے تو ضرورت دوسروں کو کیوں شرمندہ کر رہا ہے مانگ مانگ کے۔ صحیح، اب
جا کے کہتا ہے کہ مجھے حج کا شوق ہے، آپ ذرا قرض دے دیجیے، اب وہ شرمندہ ہوتا کہ یہ تو حج کے لیے مانگ رہا ہے، میں نہ کروں تو مصیبت، دوں تو بھی مصیبت. تو یہ گویا کہ نامعقول بات ہے کہ آدمی حج کے لیے قرض مانگے کسی صحیح سے. بات. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کسی کے ذمے پہلے سے قرض ہوتا ہے، مقروض ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے کہ یا تو وہ قرض واپس کر دے اتنا پیسہ، یا پھر حج کر لے، اور جس کا قرض اس نے لوٹانا ہے جا کر اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے مہلت دیجیے، آپ کا قرض میں اگلے سال لوٹا دوں گا، اس سال میں حج کر لوں. تو اب وہ بیچارہ کیا کرے گا شرم میں. تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب حج فرض ہی صرف اس وقت ہے کہ جب مالی و بدنی استطاعت موجود ہو، تو جب آپ کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ کیوں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں؟ تو یہ سب دینی آداب ہے، انہیں سمجھنا ضروری ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ مالی استطاعت موجود ہو لیکن بدنی استطاعت نہ ہو، مال موجود ہے لیکن صحت کا فقدان ہے کہ چل نہیں سکتا یا اور کوئی بھی وجہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جی، اگر صحت کا فقدان ہے تو یہ صاحب استطاعت نہیں ہے. جی. ادھر بھی کیا ہے، یعنی اس لیکن پر مال حج، موجود ہے. ہاں حج فرض نہیں ہے اس پر. البتہ یہ بات الگ ہے جی. کہ اگر ایسا فقدان ہو صحت کا جو کہ دائمی ہو اور امید نہیں کہ جو ہے جلد کوئی شفا ہو، اور دائمی جو ہے کمزوری ہو، بڑھاپا وغیرہ ہے، اور مال اس کے پاس موجود ہے، تو اپنے طرف سے کسی کو کیا ہے نیابتاً کیا ہے جی ہاں جی، حج بدل کروا ہاں لے، حج بدل کر سکتا ہے. اس کے اخراجات برداشت اس کی گنجائش شریعت میں پائی جاتی ہے. اور عورت کے لیے مزید ایک شرط بھی ہے کہ محرم کا پایا جانا جی ضروری ہے. بہتر ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے عموماً، اور خاص طور پر جو ہے حج کا سفر. تو یہ تذکرہ ہو گیا اس بارے میں کہ حج کس پر فرض ہے. تو جب یہ بات معلوم ہو چکی تو اس کے بعد اب انسان حج کے لیے اگر روانہ ہو رہا ہو، اس نے ارادہ کر لیا، اللہ سبھی کے لیے آسانی فرمائے، تو اسے اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کس قسم کا حج کروں. اسے علم ہونا چاہیے کہ حج کی مختلف اقسام ہیں، اور یہ کہ میں اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے کس قسم کا حج کرنا چاہیے. تو اس بارے میں فرمائیے. جی، حج یعنی شریعت میں 3 اس کے قسم پائے جاتے ہیں. صحیح. اور یہ تینوں اقسام یعنی ثابت ہیں. جی، تو وقفے کے بعد سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آج کی اس ملاقات میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حج بیت اللہ کی اہمیت و فضیلت اور اس سے متعلق احکام و آداب اور تعلیمات و ہدایات. حج کی اقسام بیان فرمائیے گا. جی، حج کے اقسام 3 ہیں. جی. نمبر 1 حج تمتع، نمبر 2 حج قران، نمبر 2 حج افراد، نمبر 3 حج افراد. جی. اور یہ تینوں اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے، تو ہم میں سے کسی نے تمتع کا ارادہ کیا، کسی نے قران کا ارادہ کیا، کسی نے کہا افراد کا ارادہ کیا. تو یہ بات مسلم ہے کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حج کے 3 یہ اقسام پائے جاتے ہیں. اب حج تمتع، قران اور افراد اگر دیکھا جائے تو تمتع مختصراً اس کا تعارف بیان کر دیا جائے. حج تمتع وہ حج ہے کہ جس میں عمرہ اور حج دونوں پایا جائے. صحیح. اور اس طرح عمرہ حج پایا جائے کہ مستقل طور پر عمرہ کرے اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی عام زندگی میں آ جائے، عام کپڑوں میں آ جائے. اب اس کے بعد جب یوم الترویہ ہو یعنی 8 ذی الحج، تو یعنی حج کے دن تو جب شروع ہو تو اس دن کیا ہے وہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے جس مقام پر ہے، جہاں پر ہے، ادھر ہی سے کیا ہے وہ احرام حج کرے اور وہ منتقل ہو جائے مشاعر کی طرف، مشاعر حج کی طرف منتقل ہو جائے منی کی طرف. یعنی ایک ہی سال میں وہ 2 کام کر رہا ہے، پہلے عمرہ اور پھر حج، دونوں کام ایک ہی سال کر رہا ہے، لیکن درمیان میں وہ احرام سے آزاد ہو گیا. اور اس کے لیے شرط ہے کہ ایام حج میں یہ دونوں عمل ہوں، یعنی عمرہ ہو چاہے حج ہو. یہ تمتع ہو گیا. اور قران یعنی ایک ہی دفعہ میں کیا ہے دونوں کی نیت ہو. صحیح ہے، ایک ہی سال میں دونوں کام کر رہا ہے، پہلے عمرہ اور پھر حج، لیکن
ایک ہی ساتھ کر رہا ہے، ایک ہی احرام میں، ایک ہی احرام میں کر رہا صحیح ہے، جی اسے کیا ہے قران کہا جاتا ہے۔ جی اور افراد یعنی صرف اور صرف کیا ہے حج کی نیت ہو، نہ کہ عمرہ اس میں شامل ہو۔ جی، عمرہ نہیں کر رہا، جی عمرہ نہیں کر رہا، گیا مکہ میں اور سیدھا بس جا کے حج کر لیا، حج کیا۔ تو یہ افراد ہے۔ جی تو اس میں فرق یہ ہے کہ تمتع اور قران جو ہے ان میں تو دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ انسان ایک ہی سال میں عمرہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو تمتع کر رہا ہے تو وہ دو الگ الگ احراموں سے یہ دو الگ الگ کام کر رہا ہے۔ پہلے اس نے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا، اس کے بعد جب حج کے دن آئے تو اس نے حج کیا نیا احرام باندھ کر۔ اور قران والا جو ہے قارن، اس نے ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ بھی کیا پھر حج بھی کیا۔ جی لیکن جو افراد کر رہا ہے یعنی مفرد ہے، اس نے صرف ایک کام کیا یعنی حج کیا۔ تو مزید اس میں فرق یہ ہے کہ جو حج تمتع اور قران کر رہا ہو تو ان کے ذمے ہدی یعنی قربانی ہے۔ صحیح جی متمتع اور قارن جو شخص ہے جس نے حج تمتع یا حج قران، تو ان کے اوپر کیا ہے قربانی ہے کہ وہ قربانی کرے، لیکن مفرد جو حج افراد کی نیت کیا جی اس کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو، پیسے نہیں ہیں، تو کیا کرے گا؟ تو اس کے بدلے میں کیا ہے وہ روزہ رکھے گا، صحیح ہے، یعنی 3 روزے جو ہے حج میں رکھے اور باقی جو 7 روزے رہ جاتے ہیں وہ گھر لوٹ کر کے رکھے، جی اور یہ مجموعی کیا ہے 10 روزے اس کے ذمہ ہیں۔ صحیح ہے۔ یعنی جو کوئی بھی حج تمتع یا حج قران کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے پہلے وہ اضافی پیسوں کا انتظام کر کے رکھے کہ اس کے ذمے قربانی ہوگی۔ جی اور اگر یعنی قربانی وہاں جو کی جاتی ہے جی یوم النحر کو، یوم 10 ذی النحر، الحجہ کو، صحیح۔ اور اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے، 3 وہیں پر ایام حج کے دوران اور باقی 7 اپنے گھر لوٹنے کے بعد۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حج کی 3 اقسام ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے بعد یہ کہ حج کے ارکان و واجبات، اس بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ ارکان کتنے ہیں اور کیا ہیں، واجبات کتنے ہیں اور کیا ہیں، اور یہ کہ رکن اور واجب میں فرق کیا ہے۔ جی ارکان اور واجبات یہ دونوں یعنی مستقل ان کی جو ہے الگ الگ جو ہے گنتیاں ہیں۔ ارکان حج ارکان یعنی حج کے جو ارکان ہیں وہ 4 ارکان ہیں، جی اور حج کے جو واجبات ہیں انہیں اہل علم 7 بیان کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ارکان میں سے کوئی ایک رکن نہیں تو حج ہی نہیں۔ جی اگر کوئی ایک بھی رکن چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں، حج ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب رہ گیا تو ادھر کیا ہے اس کے بدلے میں کیا ہے دم کے ذریعے کیا ہے جبر ہو جائے گا، جی تلافی ہو جائے گی۔ تلافی ہو جائے گی۔ جی تو ارکان حج اگر دیکھا جائے 4، نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارہ یا طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 4 صفا اور مروہ کی سعی۔ تو پہلا رکن جو احرام ہے یعنی احرام کی نیت ہو اور احرام کا اہتمام کرے۔ صحیح جی۔ اور تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے اس میں۔ تو یہ 4 چیزیں رکن ہیں، ارکان حج میں سے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی انسان نے چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا کسی بھی وجہ سے تو اس کا حج نہیں ہوا۔ واجبات 7 ہیں، وہ کیا ہیں؟ واجبات 7 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام کرنا۔ جی یعنی جو صرف احرام ہے وہ رکن ہے، ضروری ہے، جی لیکن میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ صحیح بات۔ صحیح۔ اور دوسرا جی واجب دوسرا ہے عرفہ میں وقوف، یعنی وقوف عرفہ غروب شمس تک، یعنی سورج ڈوبنے تک وقوف یعنی عرفہ میں رہنا، اپنے آپ کو روک رکھنا، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ جی یعنی جو وقوف عرفہ ہے 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں وقوف کرنا، قیام کرنا، یہ تو رکن ہی ہے، ضروری ہے، لیکن وہاں یہ قیام یا وقوف کرنا، ٹھہرے رہنا غروب شمس تک، غروب آفتاب تک، یہ واجبات میں سے ہے۔ جی اسی طرح نمبر 3 تیسرا واجب مزدلفہ میں رات گزارنا۔ جی یعنی 9ویں اور 10ویں کی جو درمیانی رات ہے وہ مزدلفہ میں گزارنا، یہ واجب ہے۔ جی نمبر 4 رمی جمرات ہیں۔ جی یعنی تینوں دن جو رمی جمرات ہیں یہ کنکریاں مارنا، 10، 11 اور 12، جی یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ جی نمبر 5 منی میں ایام تشریق کی راتیں گزارنا۔ جی یعنی ایام تشریق کی جو راتیں ہیں آرام کرنا یا ٹھہرنا وہ کیا ہے منی میں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، یعنی وہی 10، 11، 12 کی جو راتیں ہیں، نہ کہ دن بھر چاہے ادھر ادھر رہے یا منی میں رہے، جہاں بھی رہے، لیکن رات وہیں بسر کرے، یہ واجب ہے۔ نمبر 6 سر مڈانا ہے۔ جی
یہ بھی واجبات میں سے ہے، سر منڈانا یا کتروانا، یا کتروانا، قصر کروانا، تقصیر کروانا۔ صحیح ہے جی۔ نمبر 4 طواف، نمبر 7 طواف وداع، صحیح۔ الوداعی طواف، جو کہ جب حاجی لوٹنے کا ارادہ کرے مکہ المکرمہ سے جی، یا معتمر بھی، تو الوداعی طواف، الوداعی طواف کرنا، یہ جیسے انسان کہیں مہمان جاتا ہے تو پھر الوداع کیے بغیر وہاں سے نہیں جاتا، نہیں جاتا، بلکہ ملاقات کر کے الوداع کر کے جاتا صحیح۔ ہے۔ تو اسی طرح حاجی جو ہے یا عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہے، جی، تو الوداع کر کے جائے گا، اور الوداع یہ ہے کہ طواف ہو، الوداعی طواف۔ صحیح۔ تو یہ 7 چیزیں واجبات حج میں سے۔ تو جب احرام باندھا جو کہ اولین رکن ہے، اور یہ کہ میقات سے احرام باندھنا یہ اولین واجب ہے، تو احرام کے دوران انسان کے لیے چند کام ممنوع ہو جاتے ہیں جی جنہیں محظورات الاحرام کہا جاتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ جی، اگر اس نے احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، تو اب اس پر جو ہے کچھ چیزیں کیا ہے لاگو ہو گئی، کچھ پابندیاں۔ جی، ان پابندیوں میں سے پہلی پابندی یہ ہے کہ بدن کے کسی بھی حصے میں سے بال نہ نکالے، جی، چاہے سر کا بال ہو، چہرے کا ہو، بغل کا ہو، ناف ہو، کسی بھی حصے کا بال نکالنا جی، یا اسے چھوٹا کرنا، کاٹنا، صحیح، اس یعنی کی بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا جی سب منع ہے۔ سب منع ہے۔ جی، دوسری چیز جو منع ہے وہ ہے ناخون تراشنا یا ناخون کاٹنا، صحیح، چاہے ہاتھوں کا ہو یا پاؤں کا ہو۔ جی، تیسری چیز مردوں کے لیے وہ یہ کہ اپنے سر کو نہ ڈھانپیں، جی، ٹوپی کے ذریعے، رومال کے ذریعے، چادر کے ذریعے، اس سے کیا ہے جی، اجتناب۔ ویسے اگر چھتری وغیرہ لی ہے یا جی، سامان سر پہ رکھا ہے کسی وجہ سے کوئی سایہ تو وغیرہ الگ اس میں بات کوئی ہے، حرج نہیں۔ لیکن باقاعدہ جس کو سر ڈھانپنا کہتے ہیں کہ ٹوپی پہن لی، رومال باندھ لیا، ایسا نہ کریں۔ جی، جی، چوتھی چیز سلے ہوئے کپڑے پہننے مردوں کے حق میں جی، یہ منع ہے، یعنی عورتیں پہن سکتی ہیں اپنا عام کپڑا، عورتیں تو ہی پہنیں گی، جی ہاں، لیکن مرد نہیں پہنے مرد گا۔ کو نہیں پہننا ہے سلے ہوئے کپڑے۔ جی، پانچویں چیز خوشبو کا استعمال کرنا، جی، یہ بھی منع ہے، چاہے بدن میں ہو یا کپڑوں پر ہو، صحیح، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جی، چھٹی چیز وہ ہے شکار، جی، شکار کرنے سے کیا ہے روکا گیا ہے محرم کو، چاہے وہ پانی میں شکار کرے یا بری ہو بری یا شکار بحری ہو، جی دونوں خشکی شکار۔ کا ہو یا سمندری ہو، جو بھی ہو، جی، ساتویں چیز عقد نکاح، جی، نکاح کرنا یعنی احرام کی حالت میں، جی، یہ بھی کیا ہے محظورات احرام میں سے ہے۔ صحیح، آٹھویں اور آخری چیز وہ یہ کہ احرام کی حالت میں بیوی سے ملاقات نہ کرے، ہم بستری اور مباشرت، جی، ازدواجی تعلقات، جی ازدواجی تعلقات، اس سے بھی کیا ہے اجتناب کرے۔ صحیح، تو یہ 8 محظورات احرام ہیں جس سے ایک محرم کو جب تک احرام کی حالت میں ہے اسے کیا ہے اس سے اجتناب تو کرنا اس بارے میں ہر حاجی کو خوب علم ہونا چاہیے کہ یہ 8 چیزیں ہیں جن سے ابتدا سے انتہا تک جب تک وہ حالت حرام میں ہے اس کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اگر ان محظورات میں سے، ان ممنوعات میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی ہو گئی، کر بیٹھا وہ کوئی ایسا کام، تو پھر کیا فدیہ ہوگا؟ جی، اگر کسی نے ان محظورات کا ارتکاب کیا تو اسے کیا ہے جرمانہ یا فدیہ دینا ہوگا شریعت کی اصطلاح میں۔ صحیح، اور فدیہ اگر دیکھا جائے تو بال نکالنے پر یا بال کترنے پر، اور اسی طرح سر ڈھانپنے پر، یا سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے، ناخون تراشنا ہے، خوشبو استعمال کر لیا، جی، اگر ان کا ارتکاب کیا تو ایسی حالت میں فدیہ 3 میں سے کوئی بھی ایک فدیہ دے سکتا ہے۔ جی، صحیح، اسے اختیار ہے۔ جی اختیار ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے، صحیح، اور یا تو جو ہے اگر 3 دن کا روزہ نہیں تو پھر دوسرا اسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، جی، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، صحیح ہے، یا پھر تیسری چیز جو اسے جس کا اختیار دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک جانور ذبح کرے، ایک دم دے، صحیح، بکری، ہاں بکری دے، صحیح، اور اس بکری کا جو گوشت ہے وہ مقامی جو فقراء حرم میں ہیں تقسیم کیا جائے گا، فقراء میں جو ہے تقسیم کر خود دیا، کھانا جائز نہیں ہوگا، خود کھانا جائز نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ تو یہ فدیہ ہے، یعنی 3 میں سے کوئی بھی ایک بطور فدیہ ادا کر سکتا یہ ہے۔ اس حالت میں ہے کہ اگر بال اس نے جو ہے کوئی بال مونڈ لیا یا کتر لیا، اکھاڑ لیا، یا خوشبو لگا لی، یا سر اس نے اپنا ڈھانپ لیا یا ناخن کاٹ لیے، تو ان حالتوں میں یہ 3 چیزیں جو ہیں ان میں سے وہ جو چاہے اسے اختیار ہے، صحیح، وہ اختیار کر لے، یا تو 3 دن کے روزے رکھ لے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری وہاں ذبح کر کے مسکینوں میں اس کا گوشت تقسیم کرے۔
اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ شکار کرنا، تو شکار کی تو نوبت بہت کم آتی ہے، جی اور اس سلسلے میں پھر جو تفصیلات ہیں ان کی بھی گویا کہ یہاں اس وقت ضرورت نہیں ہے، جی کتب فقہ میں موجود ہے۔ صحیح تو اب باقی رہ گیا معاملہ، جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ازدواجی تعلقات۔ تو یہ سب سے گویا کہ اہم ترین چیز ہے کہ اس کی جو سزا ہے، جو فدیہ ہے، وہ بڑا ہے۔ جی تو اس بارے میں کیا جی تفصیلات ہیں؟ ازدواجی تعلقات جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ بھی محظورات احرام میں سے ہے، لیکن اگر کسی نے اس کا ارتکاب کیا تو اسے جی کیا ہے، فدیہ دینا ہوگا۔ اور اس مسئلے میں کیا ہے، تفصیل ہے، جی دو قسمیں اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ اگر یہ ازدواجی تعلق تحلل اول سے پہلے ہو یا تحلل اول کے بعد، یعنی تحلل ثانی، جی اگر تحلل اول سے پہلے اس نے ازدواجی زندگی کا ازدواجی تعلقات قائم کیے تو اس کا حج ختم، یعنی فاسد ہو جائے گا، صحیح، اور اسے بطور فدیہ بدنہ یعنی ایک بڑا جانور دینا ہوگا، جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسے حج پورا بڑے کرنا، جانور سے مراد اونٹ بھی ہے اور گائے بھی ہے۔ جی اونٹ یا گائے، جی، بکری نہیں چلے گی۔ جی، اور اسے حج پورا کرنا ہوگا، جی اور اس حج کو قضا کرنا ہوگا اگلے سال۔ صحیح، یعنی اگر تحلل اول سے پہلے کسی نے ازدواجی تعلق قائم کیا جی تو اس پر 4 امور مرتب ہوں گے۔ جی پہلا معاملہ یہ کہ اس کا حج فاسد ہو گیا، جی اور دوسرا معاملہ یہ ہو گیا کہ اب اس کے ذمے بدنہ یعنی یا تو گائے یا اونٹ قربان کرے گا، اور تیسری بات یہ کہ اس کے باوجود حج پورا کرے گا، اور چوتھی بات یہ کہ اگلے سال قضا بھی کرے گا۔ جی تو بالکل مختصر یہ کہ تحلل اول سے کیا مراد ہے؟ تحلل اول سے مراد ہے کہ اگر ایام یعنی 10 ذی الحج کو جو 3 اہم عمل کیا جاتا ہے، رمی جمرات ہے اور حلق ہے اور اسی طرح طواف ہے، جی ان میں سے اگر 2 کر لیا اس نے جی تو اس کا تحلل اول ہو گیا۔ جی، یعنی اگر رمی کر لی ہے اور حلق یا تقصیر کر لیا، رمی کر لی اور اس کے بعد سر مونڈ لیا، تو یہ 2 کام ہو گئے۔ تو اس سے پہلے اگر اس نے ازدواجی معاملہ قائم کیا ہے تو اس کا حج فاسد ہو گیا اور وہ اونٹ کی قربانی دے گا، لیکن اگر اس کے بعد اس نے کیا ہے تو حج اس کا درست ہے، البتہ ایک گائے جو ہے، ایک بکری اسے جو ہے وہ قربان کرنا ہوگی۔ تو الوداعی موقع پر یا اختتامی موقع پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا آمین، فرمائے۔ ایاکم، بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور یہ موضوع چونکہ فی الحال نامکمل ہے، لہذا آپ سے ہمارا یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں حج بیت اللہ کے بارے میں مزید گفتگو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔